اور فرمایا آپ کا انداز بیان آپ دیکھیں، فرمایا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو، میرا کان تو ڈھولک کی آواز سنتے سنتے بند ہو گیا ہے۔ مطلب اس انداز سے وہ یہی کہنا چاہتے کہ میں قوالی کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن کہنے کا انداز دیکھیں، کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو، میرا کان ڈھول کی آواز سنتے سنتے بند ہو گیا ہے۔ بہت اچھا، یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے۔ خانقاہ نیازیہ میں جب کچھ ہوتا ہے تو وہاں سیما کا بہت خاص اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں کے مشائخ آج بھی قوالی سے بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ وہاں دو چیز پائی جاتی ہے، ایک تو قوالی اور دوسرے تعزیہ داری، بہت زیادہ۔ اور اصل میں کیا ہے، ان کے آباء و اجداد سے تعزیہ داری ہوتی آئی ہے۔ اپنے مشائخ کے اصول کو تھوڑی کوئی ترک کرے، وہ چیز ان کے وہاں پہلے ہی سے ہوتی چلی۔ تعزیہ داری پر جو حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، ہم لوگ بھی اسی کو مانتے ہیں اور سبھی صوفی اسی بات کو مانتے ہیں۔ تو تعزیہ داری کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور تعزیہ داری کیا ہے، آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ اگر تم تعزیہ شریف بناتے ہو تو میں منع نہیں کرتا، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ادب کروں۔ تو ہم لوگ اسی چیز کو مانتے ہیں، ہم کبھی تعزیہ داری کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو تعزیہ داری کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت فرض ہے تو میں سمجھتا ہوں تم اگر اہل بیت سے عشق رکھتے ہو تو تعزیہ داری کو بھی فرض سمجھو۔ یہ بہت بڑا میٹر ہے، لیکن اس سلسلے میں صرف ہم اتنا کہیں گے صوفیہ نے تعزیہ داری کو مانا، اور چونکہ ہم صوفی مسلک کے ہیں تو ہم کسی مولی مولانا کے فتوے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کھلم کھلا اعلان ہے، ہم صوفی کی بات مانتے ہیں اور صوفی کی بات کو ہی ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اور کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک عالم اہل کتاب ہوتا ہے، اہل نگاہ، تو بتاؤ نگاہ والوں کی بات مانی جائے گی کتاب والوں کی؟ تمہیں غلط سمجھایا گیا ہے، غلط ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ تعزیہ داری نہ غلط۔ دوسری چیز یہ کہا جائے گا کہ عالم اہل علم ہوتا ہے، اہل مشاہدہ نہیں ہوتا، تو آپ بتائیے اہل مشاہدہ کی بات مانے کہ اہل علم کی؟ تو اس لیے میرا کھلم کھلا نظریہ، اگر کسی عالم کا فتویٰ ایک صوفی سے ٹکراتا ہے تو میں صوفی کو ترجیح دوں گا، عالم کی بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل وہی ہے، وہ عالم اہل کتاب ہے، صوفی اہل نگاہ، عالم اہل علم ہوتا ہے، صوفی اہل مشاہدہ۔ تو اہل مشاہدہ پر اہل علم کو کبھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ تمہیں غلط سمجھایا جاتا ہے۔ یہ تمام اس کی ڈیٹیل صوفیہ کرام نے آپ تک پہنچائی، لیکن وہ تمام باتوں کو چھپا کے رکھا گیا، اس لیے سیدھا سادہ مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ صحیح آپ سمجھ گئے، سارے بزرگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، پوری بھی بات ہے، ہم محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک بات کہیں گے، ایک دھاگا ہوتا ہے، دھاگا، اس سے ٹوپی بناتے ہیں، سب ٹوپی بناتے ہیں، تو اس ٹوپی کا احترام سب کے لیے ضروری ہو گیا۔ کیا اس ٹوپی کو آپ پیر سے کچل سکتے ہیں؟ اور دھاگا وہی دھاگا ہے۔ اگر آپ کی ٹوپی کو کوئی پیر سے کچل دے تو تم لڑ جاؤ گے، بولو گے یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی دھاگے سے موزہ بنایا گیا، تم خود اسی دھاگے کو اپنے پیر سے کچلتے ہو، اور اگر کوئی تمہارے موزے کو کچل بھی دے تو تم یہی کہو گے دھاگا وہی ہے۔ لیکن نسبت، جب ٹوپی سے نسبت ہو گئی تو اس کا احترام آپ کرتے ہیں، موزے سے نسبت ہو گئی تو اس کا کوئی احترام نہیں۔ تو سبھی کو تو اب
ताज़िया की निस्बत जब इमाम पाक से हो गई, एक बात आप देखें, कलाम पाक है, कलाम पाक के ऊपर एक जिल्द रहती है, तो उस जिल्द को क्या आप कलाम पाक कहेंगे, कुरान कहेंगे? कतई वो कुरान नहीं है, लेकिन वो जिल्द लगी हुई है। अब कोई कलाम पाक की तिलावत भी करना चाहता है तो सबसे पहले उस जिल्द को चुनते हैं। सिर्फ निस्बत हो गई तो इतना बड़ा है, तो बताइए इमाम पाक से इतनी बड़ी निस्बत ताज़िया से है, उसका एहतराम हमारे लिए नहीं ज़रूरी है। तो यही बात खुल गई कि अगर तुम ताज़िया शरीफ बनाते हो तो हम मना नहीं करेंगे, हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम मदद करेंगे। तो अदब का तस्वुर आ गया। देखिए ईंट है, उसी ईंट को आप अपने घर में लगाते हैं, कोई बेकार उसका नहीं, उसकी कोई शान है। वही ईंट जो है आप बुजुर्गों के दरगाह शरीफ में लगाते हैं, देखिए उसका अदब आप मस्जिद में लगाते हैं, उसका अदब जरूरी है। तो हर चीज़ अपनी निस्बत से मुमताज़ होती है। तो जब ये बात वाज़ेह हो गई, तब ताज़िया शरीफ की निस्बत इमाम पाक की ज़ात पाक से हो गई, तो अब उसका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। यही सारे सूफिया का यही ख्याल है। सूफिया बिल इत्तेफाक ताज़ियादारी को दुरुस्त समझते हैं। अब रहा आलिमों का ग्रुप, तो आलिमों का एक ग्रुप तो मुखालफत करता है, लेकिन बेशुमार आलिमों ने ताज़ियादारी के सिलसिले में यही बात कही है कि ताज़ियादारी करनी चाहिए। अब रहा ये कि आपके लिए मसला क्या है, ये तमाम बातों को चूंकि छुपाया गया ना, तो आप सच्चाई समझ नहीं पा रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हें गलत समझाया गया है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बेशुमार उलमा ताज़ियादारी के फेवर में गए। बहुत बड़े आलिम थे मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिनको सदरुल अफाजिल कह के पुकारा जाता है, और वो इल्म का समंदर थे, इतने बड़े आलिम, हम उन्हें जानते हैं। और कुरान की तफसीर उनकी लिखी हुई है, तफसीर नईमी, बहुत मशहूर किताब। इल्म का पहाड़ थे, बहुत इल्म का पहाड़ थे। तो उनके ताल्लुक से उनके बेटे हनफी मियाँ लिखते हैं कि मेरे वालिद के चंदे से हमारे मोहल्ले में ताज़ियादारी हुई। और आगे फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से ताज़ियादारी के खिलाफ कभी एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। तो देखो ये सब तो आलिम है ना आपके सामने, क्या है। तो इस तरह से अगर हम दलाइल आपके सामने पेश करें तो बेशुमार आलिम जो हैं ताज़ियादारी की तायीद में। अब जब आपको बताया नहीं जाएगा तो आप क्या समझेंगे सही क्या है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि सूफिया किराम की तायीद हमारे लिए काफ़ी है, हम ज़्यादा बहस नहीं चाहेंगे। ये दलाइल तो मैंने आपके लिए रखा है कि आपको समझाना, हमारे लिए तो काफ़ी इस चीज़ को हम मानते हैं। जो हज़रत शाह नियाज़ बाबा का जो फतवा, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन एक वारिस पाक की ताज़ियादारी का चर्चा, मिशकातुल हक़ानिया एक किताब है जो वारिस पाक के हालात ज़िंदगी पर लिखी गई, तसव्वुफ़ पर लिखी गई किताब है। तो उसका एक मैटर ये भी मुसन्निफ़ ने तहरीर किया है। मुसन्निफ़ ने कहा, उसकी हेडलाइन है कि वारिस पाक की ताज़ियादारी। उस पर मुसन्निफ़ ने ये जिक्र किया कि मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को हज़रत वारिस पाक अपने घर के सामने ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करते थे, 9 ताज़िया की ज़ियारत करते थे। लेकिन एक बहुत पॉइंट की बात उस मुसन्निफ़ ने लिख दी कि हज़रत की नज़र जैसे ही ताज़िया शरीफ पर पड़ती थी, आप कैफियत में आ जाते थे। तो हम कैफियत को तायीद गैबी कहेंगे। कैफियत एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुशाहिदे की मंजिल होती है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब कैफियत में आ जाते थे तो समझ में आ गया कि है कोई हकीकत ज़रूर। तो इस तरह से बात साफ हो गई कि ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ कभी सोचा नहीं जा सकता। और जिन लोगों ने आपको गलत समझाया है वो गलत है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ उसमें क्या सियासत बरती गई। आपको इसलिए गलत समझाया गया कि उन लोगों का ये सोचना था कि अगर दूसरा रुख दुनिया के सामने हम रखते हैं तो हमारा फतवा सब कोई नहीं मानेगा। तो ये सब गलत है। हमारा ये कहना है कि सच्चाई को आप सामने रखो, अब पब्लिक खुद फैसला करे क्या सही है क्या नहीं। तो ये धोखा आपके साथ किया गया। अब आप लोग तो मुताला कर नहीं सकते, ये नहीं कि आप सूफिया का क्या ख्याल है, बुजुर्गों का क्या ख्याल है, औलिया किराम का, तो इसलिए कुछ लोग धोखे में पड़ गए। लेकिन सच्चाई यही है कि बेशक हमने आपको बताया ताज़ियादारी बेशक। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, हम आपको बताएंगे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल
کو ذبح کیا، وہ چیز اسلام میں یادگار کے طور پہ آئی. آپ بقرعید کے دن جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں دمبا آ گیا اور اس طرح سے. تو وہ اس یادگار کو یادگار بنانے کے لیے اسلام میں وہ تصور آیا کہ جانور ذبح کرے. تو دیکھو ایک یادگار تھی، اس یادگار کے طور پر قربانی، تو امام پاک نے کتنی بڑی قربانی دی ہے یہ دیکھیے آپ دنیا کے سامنے. تو اس یادگار کو یادگار بنانے کے لیے اگر ہم تازیہ داری کریں تو کیا بری بات ہے. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور ہم تو ایمان سمجھتے ہیں. ابھی خانقاہ نیازیہ سے ایک پمپلیٹ چھپا تھا، وہ مجھ تک وہاں ایک صاحب نے بھیجا میرے پاس، وہ معلوم نہیں کیسے مجھے جان گئے، تو میرے پتے پہ انہوں نے بھیجا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت اچھی بات ہے. تو ان کو سمجھ میں یہ آیا ہوگا کہ تازیہ داری پہ گل صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، تو کچھ ہماری جو ریسرچ ہے، ہماری تحقیق، وہ بھی ان تک پہنچ. ہماری فون سے بھی ان سے بات ہے زاہد میاں سے. تو اس کی ہیڈنگ تھی اس پمپلیٹ کی، محبت اہل بیت ہر مسلمان پر واجب ہے. تو ہم تو اہل بیت کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. آپ کو بتا دیا میں نے کہ امام پاک کی قربانی، امام پاک کی شہادت کو ہم یادگار بنا کر تازیہ داری کے طور پہ ہم پیش کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ ہم ہی تھوڑے گئے تھے، علماء کے ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس بات کو ہم نے ایک آدھ مثال آپ کے سامنے رکھی. آپ نہیں جان سکیں گے، ایک بہت بڑے عالم تھے جن علم کا پہاڑ انہیں کہیے، سید غلام گیلانی میرے تھے، بہت بڑے عالم ہوں گے اس میں شمار. یہ ہمارے زمانے کی بات ہے، ان کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے کلاس میں یہ بات کہی تھی، اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ محرم شریف میں تازیہ داری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. بے شک ارے میاں امام کی اگر رضا مل گئی تو یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل صحیح خیالات کے. ان کے ایک مرید صوفی عبد البشیر بھی، ان کا مزار اکبر بھی آپ کے پیلی بھی شریف ہے. تو وہ مولانا تھے پشاور سے آئے تھے، مرید ہوئے. تو تازیہ شریف اٹھی تو چونکہ پہلے مولانا مرید ہو چکے تھے، تو تازیہ شریف کو دیکھے تو تھوڑا بھاگنے لگے، اور حضرت شیر میاں صاحب نے اسے دیکھ لیا تو کہا کہ بشیر ادھر آؤ، بشیر ادھر آؤ، بشیر ادھر آؤ. تو پیر کا حکم تھا وہاں سے وہ واپس ہوئے، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے بشیر تازیہ شریف کی طرف دیکھو، تازیہ شریف کی طرف دیکھو. تو جب دیکھے تو آپ پر کیفیت تاری ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے یہ حال ہوا کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گرے. کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا. حضرت شیر میاں صاحب نے فرمایا اے بشیر پڑھائی لکھائی اور ہے، مولوی گیری اور یہ فقیری ہے. تو اس پر بشیر میاں نے کہا کہ سرکار اب ایسی غلطی نہ ہوگی، سرکار ایسی. تو ان سب حقائق کی روشنی میں تازیہ داری کا انکار کیسے کیا جا سکتا؟ تو صوفیہ نے اگر اس چیز کو مانا ہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ وہ اہل مشاہدہ ہے، وہ اہل نظر ہے، تو وہ تو سارے جلووں کو دیکھ رہے ہیں. وہاں تو بینائی ہے، وہاں تو نور روشنی ہے، اور کیا ہے اس میں کون سی بات ہے؟ اشرف